حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے آخری رسول تھے، جن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی اور دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی واضح معجزات عطا فرمائے جنہیں دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے، مگر ان کی قوم کے اکثر لوگوں نے معجزات دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے ان کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کفر پر جمے رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب انہیں گود میں اٹھائے ہوئے قوم کی طرف تشریف لائیں تو قوم نے ان پر الزامات لگائے۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو ان پر لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں گے، یہ تو چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو معجزانہ طور پر بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وہ قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ نے انہیں گہوارے میں بولنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ تشریف آوری بھی آپ کا ایک معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر جب اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب اپنے عروج پر تھا، لیکن اندھے پن اور کور جیسی خطرناک اور پھیلنے والی بیماری کا بھی کوئی علاج نہیں تھا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کی بینائی درست فرما دیتے، کور کے مریض کو ہاتھ سے چھوتے تو اللہ کے حکم سے شفایاب ہو جاتا۔ ایک دن میں کئی مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں معجزانہ طور پر شفا پاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر تشریف لے جاتے اور فرماتے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھروں میں کیا جمع کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اللہ کے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جن کا نام احمد ہوگا۔ لہٰذا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا اور تم سب کا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور سیدھا رستہ اختیار کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی تعلیم دی کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ کی حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرائیں۔ کا حضرت عیسیٰ کی دعوت سے انکار۔ بنی اسرائیل کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا اور گناہوں کو ترک کرنے کی تلقین فرمائی تو بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ وہ آپ کے معجزات کو جادو کہنے لگے اور آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انہی میں سے چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے تقاضا کیا کہ آپ کا رب ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا خوان نازل فرمائے۔ یہ لوگ کہنے لگے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم کھانے کے خوان کے اترنے پر گواہ بن جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ صرف فقیر اور مریض کھائیں، اور ساتھ فرمایا بے شک میں تم پر کھانے کا خوان نازل کروں گا، پھر اگر تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ پورے جہان والوں میں سے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی۔
ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو دسترخوان آسمان سے نازل کیا گیا ہے اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس میں سے نہ خیانت کریں اور نہ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کریں۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور اگلے دن کے لیے ذخیرہ بھی کیا۔ اس خوان میں سے عام، خوشحال اور صحت مند لوگوں نے بھی کھانا شروع کر دیا اور اس پر کفر کرنے لگے۔ پس ان نافرمان لوگوں کو اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نافرمانی کی سزا کے طور پر انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو انجیل کی تعلیم کے ساتھ تورات کے بعض احکامات پر عمل کرنے کی بھی ترغیب دی اور آخری نبی کے آنے کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں فلسطین پر رومیوں کی حکومت تھی۔ بنی اسرائیل کے یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ کے خلاف سازشیں کیں، ان کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ چونکہ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی جادو حرام تھا، اسی لیے انہوں نے اس بات کو حضرت عیسیٰ کے خلاف استعمال کیا اور حضرت عیسیٰ کو واجب القتل ٹھہرایا۔ بنی اسرائیل نے رومی حکمرانوں سے حضرت عیسیٰ کو مذہبی مجرم قرار دے کر انہیں سولی پر چڑھانے کی درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عیسائیوں کے غلط عقائد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے غلط عقائد ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا یا ثلیث یعنی کہ تین میں سے ایک مانتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا یا روح القدس، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے حضرت عیسیٰ نہ تو خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے اور نہ ہی ثلیث کا عقیدہ دوست ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جنہیں اللہ نے ماں اور باپ کے بغیر محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ نے والد کے بغیر پیدا فرمایا، انہیں اپنا محبوب بندہ اور رسول بنایا۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تو روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے حواریوں کی تعداد تقریباً 12 تھی۔ ان میں سے یہودیوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا کیونکہ ان کا ایمان مضبوط نہ تھا۔ ان میں سے ایک نے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے خود کو بیچ دیا اور بولا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے۔ اس طرح وہ یہودیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ وقت کے بادشاہ اور لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ یہ لوگ گمراہی سے نکلنے کو تیار نہیں، یا اللہ میری مدد فرما۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے آج رات آپ کو زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا، تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ چکا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب معجزہ دکھایا۔ جاسوس شخص کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی جاسوس شخص کے کہنے پر بادشاہ اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں اس جگہ پر پہنچے تو جاسوس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شبیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسی کر دی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ فخر سے کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس معاملے سے بے خبر تھے اور غلط فہمی کا شکار تھے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش سے محفوظ رکھا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کا اس بات پر یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے۔ آپ کا نزول قیامت کے آنے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔